الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جس سے غیر ارادی طور پر قرآن کریم گر جائے اس پر کوئی حرج نہیں. سوال کیا گیا ہے، میں اس وقت 18 برس کی ہوں. جب میں 10 برس کی تھی تو یہ حادثہ ہوا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی تو نماز کے لیے اٹھی اور قرآن مجید میں نے ایک چھوٹی سی شیڈوں والی الماری میں صندوق پر رکھا اور جلدی سے نماز کے لیے چلی گئی. نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے قرآن مجید زمین پر گرا ہوا پایا. ہائے افسوس! میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آج تک ہر نماز کے بعد اس سے مغفرت طلب کرتی رہتی ہوں. لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں. مجھے ابدی توبہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی. کتاب اللہ کے احترام کے واجب ہونے میں مسلمان کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے بھی کتاب اللہ کی عمدن یعنی جان بوجھ کر توہین کی وہ کافر ہے، لیکن یہ گناہ جاہل اور بھولے ہوئے اور مخطی پر نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ مومنوں کی زبان سے کچھ اس طرح ہے: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں اور غلطی کر لیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نعم، جی ہاں. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 125. اور ایک روایت جو کہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس میں کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد فعلت، بے شک میں نے یہ کام کر دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 126. اور اسی طرح جس کا ارادہ نہ ہو، مثلا مجبور کیے ہوئے شخص، سوئے ہوئے شخص پر فعلی اور قولی مخالفت شرع میں بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں. اور پھر آپ نے تو خلاف شریعت کچھ بھی نہیں کیا اور قرآن کریم آپ کے ارادے کے بغیر گرا ہے، جس کی حفاظت کرنے میں آپ نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. اور شریعت اسلامیہ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم غلطی اور گناہ سے توبہ کریں تو وہاں ہمیں وسوسے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے نا امیدی سے ڈرایا ہے کہ ہم اس سے بچ کر رہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو اپنے پسندیدہ اور رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم. اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10686. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.